اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، آج میں آپ کو کلاس نحو موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 علم کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اپنی بکس بھی کھول کے رکھیں، صفحہ نمبر 62 ہے، 62 صفحہ نمبر 62۔ اس میں لانگ کویسچن بھی آتا ہے، شارٹ کویسچن بھی ہے، اور ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں۔ یہ جتنی آیات اس میں دی گئی ہیں، ان سے کوئی بھی شارٹ کویسچن جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ بعض کا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں علم کے بارے میں، ان کی تعداد کتنی ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورہ الق جو ہے اس کی یہ آیات کا پہلی 2 آیات کا ترجمہ لکھیں، یا پہلی 3 آیات کا ترجمہ لکھیں، یا علم کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ترجمہ۔ یہ سارا پوچھا جاتا ہے۔ ان آیات کو بھی اچھی طرح ان کے ترجمے کو بھی آپ نے یاد، اور اس کی عربی بھی لکھنی ہے۔ تو پہلے علم کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں۔ علم کے معنی ہم جاننا، آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے علم جو ہے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ علم جو ہے صرف اسی علم کو کہا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اگر تحقیق کی جائے، معلوم کیا جائے تو علم صرف وہی ہے، وہی والا علم جو ہے وہ قطعی علم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ دنیا کے علوم میں انجینئرنگ کا علم ہے، ڈاکٹریٹ کا علم ہے، سیاسیات کا علم ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ سارا سلسلہ بدلتا رہتا ہے، لیکن علم جو وحی کا علم ہے وہ قطعی علم ہے، اور علم اسی کو کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کے علاوہ جو ہے علم، یعنی جو ہے مثلا ایک بندہ انجینئر بن رہا ہے، اس سے متعلق علم حاصل کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اس سے متعلق علم حاصل کر رہا ہے، اور کمپیوٹر کر رہا ہے، اس کے متعلق علم حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ فن ہے۔ اس سے ہمیں صرف یہ پتہ چلے گا کہ مال کیسے کمایا جائے، اس کو کیسے خرچ کیا جائے، کن کن ذریعوں سے مال کمایا جا سکتا۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے کہ 24 گھنٹے میں اس نے کیسے رہنا ہے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے لیے اس کے کیا پیغامات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے ساتھ سامنے موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا۔ تو علم کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ الق آیت نمبر 1 سے 5 میں اس علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے یا خون کی پھٹکی سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم،
انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ یہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتے، ان کے استاد خود اللہ رب العزت ہوتے ہیں، اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس میں بعض اوقات بندے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اس سے ہم یہ جو آج کل عام طور پر مراد لیا جاتا ہے کہ جی جن کو پڑھنا نہیں آتا، نہیں، اس سے مراد ہی ہے وہ کسی سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، ان کا کوئی استاد نہیں تھا دنیا سے، ان کی تربیت براہ راست اللہ رب العزت نے، جیسے مختلف حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 100 حصے تھے، ان میں سے ایک حصہ جو تھا دنیا کے جتنے بڑے ہیں، فلاسفر ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور مختلف شعبوں سے متعلق دنیا دار لوگ، اس ایک میں سے دیا، اور باقی 99 حصے جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچوں، ہمیں کیا ملا علم، اور ہم کتنی بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں، کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری حفاظت۔ کہ علم کا خزانہ اب کتنا اللہ نے اپنے نبی کو دیا، یہ لینے والا جانتا ہے، دینے والا جانتا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں، لوگوں کے پاس ایسا کوئی احاطہ نہیں کہ جو پیمائش کر سکے۔ پھر اس میں ایک حدیث کے ذریعے بھی اس علم حاصل کرنے پر بڑا زور دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دے۔ اس لیے مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں کمی کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اگر ہمیں یہ قرآن و حدیث والا علم جو ہے اگر ہم اس کو حاصل نہیں کریں، اللہ کو پہچاننا، نبی کو پہچاننا، ان کے ادب و احترام کو پہچاننا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ادب کو پہچاننا، بزرگان دین کے ادب کو پہچاننا، اہل بیت کے ادب کو پہچاننا، وہ تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوگا اگر ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں۔ کم از کم اگر آپ عالم نہیں بن سکتے تو اتنا علم تو ضرور حاصل کریں کہ جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں کم از کم وہ تو علم آپ کو آتا ہو۔ علم کی اہمیت، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، عزت ہے، حالانکہ فرشتے بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عزت اور بادشاہی کا تاج جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ رکھا۔ کچھ چیزوں کے نام اللہ نے فرشتوں کو بھی بتائے، آدم علیہ السلام کو بھی، اور جب بعد میں پوچھا فرشتے بھول گئے، آدم علیہ السلام کو یاد رہا۔ اب اسی عظمت کی بنا پر جو ہے اب وہ سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ اصل تو یہ اللہ کے حکم کو تھا سجدہ، اللہ کے حکم کو مان۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے فرمایا، یہ بھی فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا فرمایا، ربی زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ میں چھوٹوں کو بڑوں کو یہ ضرور اس حدیث کو، یہ جو ہے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔
اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ایک روشنی ملے گی، جہالت سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، معلم بنا کر بھیجا، لوگوں کا استاد بنا کر، یعنی معلم کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے، استاد کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جسے نبیوں نے نہیں بلکہ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیشے سے وابستہ تھا۔ اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں استاد بنایا۔ ایک استاد جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا اگرچہ، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت سے انجینئر بنا دیتا ہے، وہ بہت سے ڈاکٹر بنا دیتا ہے، بہت سے فرما بردار لوگ بنا دیتا ہے، بہت سے فرما بردار خواتین بنا دیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشاعت علم کے بارے میں کیا کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے بڑی کوشش کی۔ غزوہ بدر جو وہ سب سے پہلا غزوہ ہے، پہلی جنگ، اس میں ایسا ہے کہ کچھ قیدی جو ہے وہ پکڑے گئے۔ اب ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان جنگی قیدی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، جو اس میں مالدار ہے ان سے مال لے کر ان کو آزاد کر دو۔ بعض کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، لہٰذا ان کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک دو نے یہ مشورہ دیا کہ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں، علم حاصل کرنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ ان پڑھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا، یعنی علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں دور سے دور جانا پڑے تو اس کے لیے بھی پرواہ نہ کرو۔ چین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزاد ہو چکا ہے، اس کا نام تھا اس وقت۔ تو آپ نے اس وقت جب مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، تو صحابہ کو جو جس وقت بھی آپ نے علم کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا کرتے، ایک حدیث کے الفاظ ملتے کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آج تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی۔ موبائل کا بٹن دبائیں، جو آپ معلومات چاہتے ہیں آپ کو مل جائیں۔ بکس چھپی چھپائی آپ کو گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اساتذہ کے لیکچر جو ہے وہ نیٹ پر موجود ہوتے ہیں، ورنہ پہلے ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے، ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے، ایک ایک علم کی بات سیکھنے کے لیے کئی کئی مہینوں کی مسافت طے کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ ایک حدیث جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے، فلاں کے پاس ہے، تو آپ اس حدیث کو لینے کے لیے کافی فاصلہ طے کرتے۔ اسے جہاز تو تھے نہیں، ریل گاڑیاں نہیں تھیں، کوئی کوسٹر نہیں تھے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں تھیں، اونٹ پر سفر تھا، گھوڑے پہ سفر تھا، خچر پہ سفر تھا، یا پیدل سفر تھا۔ کتنی مشقت اٹھا کر وہاں پہنچے۔
پتہ چلا کہ فلاں آدمی کے پاس جو ہے وہ حدیث ہے اس نے گھوڑا پال رکھا. اب جب وہاں پہنچے تو دیکھا کیا وہ گھوڑا چل نہیں رہا اس کا. تو وہ گھوڑے کو چکما دے رہا ہے وہ جیسے کہ جیسے اس کو ایسے کہ اس کے سامنے پٹھے لیں، یعنی اس کو دھوکہ دے کر چلانے کی کوشش کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس ہو کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے یہ نہ ہو مجھ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہنچانے میں کسی طرح کی غلط استعمال نہ ہو. تو اتنی اہمیت دی جاتی تھی علم حاصل. ہمیں سیکھنا چاہیے اور بڑی فضیلت ہے اس کی. ایک مسائل کا علم ہے وہ چاہیے ہمیں. علماء کرام مفتی حضرات جو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر، ویسے تو نیٹ میں بھی لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس جاؤ گے پہلے سے ارادہ کر کے جاؤ. جتنا راستہ طے کرو گے فرشتے جو ہے وہ برکت کے طور پر آپ کے ساتھ پر ملیں گے. سمندر کی تمام مخلوق، فضا کی تمام مخلوق، زمین کے اوپر کی تمام مخلوق، زمین کے نیچے کی مخلوق، وہ ساری آپ کی بخشش کے لیے دعا. اور جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر راستے میں وہ فوت ہو گیا، ابھی شہید کے لائے، فرمایا اگر اس اللہ کے راستے میں یہ مر گیا تو وہاں سے لے کر اس کے گھر تک بے جوڑ موتیوں کا محل عطا فرمایا. حصول علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت، اس کی بھی قرآن و حدیث کے ذریعے بڑی اہمیت. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ علم حاصل کریں. قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا، غذائیت، سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی. یہ جتنے علوم ہیں یہ سارے قرآن سے. رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے. بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے کہ اللہ راضی ہو. جب بھی ہم علم حاصل کریں، پڑھیں، قرآن سیکھیں، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، ہمارے اوپر اور برکتیں رحمتیں ہوں. اور قرآن پاک میں ان لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن نازلہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. ان کی بڑی تعریف کی ہے. قرآن پاک سورہ فاطر میں اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے جو علم حاصل ہو اسے آگے بھی پھیلایا جائے. دیے سے دیا جلتا ہے، روشنی اسی طرح پھیلتی رہے. اب آج دنیا میں جتنا ظلمت ہے، جتنا فسق و فجور ہے، جتنی خرافات ہیں، آج چھوٹے بڑے کا احترام نہیں ہے. یہ سارا اس وقت ہوگا، یہ سارے اندھیرے جو ہے ڈنڈوں سے ختم نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اندھیروں کو ڈنڈے مار مار کے اندھیرے کو بگایا جائے. آسان ہے ایک جو ہے دیا سلائی روشن کر دی جائے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے. دیے سے دیا چلتا جاتا ہے، روشنی بکھیرتا جاتا ہے. ہم روشنی پھیلانے والے ہیں. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو، اسے آگے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اب تمہارے ذمے ہے. اسی طرح آپ نے ایک موقع پر بہت پیاری دعا اس شخص کے لیے جو ہے دعا دی ہے. اس شخص نے، ایک عام آدمی کسی کو دعا دے دے، ماں باپ دعا دے دے، کوئی پیر صاحب دعا دے دیں،
یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، نبیوں کے سردار۔ بڑی زبردست انہوں نے دعا کیا کیا؟ سرسبز و شاداب رہے، ہرا بھرا رہے وہ شخص جس نے میرے دین کی بات کو سنا، اس کو یاد کیا اور آگے پہنچایا۔ کتنی زبردست بات۔ پھر اسی طرح اپنے آخری خطبے میں جس میں لاکھوں صحابہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک، پہلے اللہ سے کہا کہ اللہ گواہ رہا، پہلے پوچھا صحابہ سے کیا میں نے جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا میں نے تم تک پہنچایا؟ انہوں نے فرمایا آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر۔ پھر آپ نے کہا اللہ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں موجود ہے اب ان کے ذمے ہے وہ اس علم کو سیکھیں اور پوری دنیا میں پھیلیں۔ اور صحابہ نے اس بات کو فوری طور پہ عمل کیا۔ لاکھوں صحابہ تھے اس میں، 10,000 کی قبریں جو ہے حجاز مقدس میں ملتی ہیں، مکہ اور مدینہ۔ باقی یہ سارے کہاں گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اے صحابہ کرام نہ ہوتے اگر تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ بڑا انعام، اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے صحابہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ان کو مرد کہا ہے، رجال، اور کسی کو نہیں، صحابہ کو کہا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تو یہ جو ہے، اور فرمایا کہ ہم علم حاصل کریں۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کریں۔ یہ بھی فرمایا مومن کبھی علم حاصل کرنے سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ علم کی فضیلت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے اس کو واضح کیا۔ فرمایا علم جو ہے عظمت و سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے راستہ لوگ جو ہیں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے اور علم نہ حاصل کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، بہت سے حلقے لگے ہوئے، وہاں 2 مجلسیں تھیں، ایک مجلس ذکر کی تھی ایک علم کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر والی مجلس کے پاس گئے، آپ نے بڑی تعریف فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی مجلس میں گئے وہ علم حاصل کرنے کی مجلس، اب فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے آپ کہا کرتے کہ جب جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو یعنی خوب جو ہے نا چلا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلس ہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت سی روایات اور حدیثیں ہیں جس سے ہم علم کی اہمیت کا اور اس میں فضیلت کا پتہ چلے۔ علم حاصل کرو، اللہ کے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے، علم حاصل کرنا عبادت کے برابر، اس میں مصروف رہنا، تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ جیسے علماء کرام محققین حضرات علم حاصل بھی کر رہے ہیں، تحقیق بھی کر رہے ہیں،
محبت سے حکمت سے لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ سارا جہاد ہے، ایک تلوار کا جہاد ہے، ایک علم کا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، ایک پیسے کا بھی صدقہ ادا کرو، آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں وہ جو ہم سے دور کر دی جاتی۔ فرمایا کہ صدقہ جو آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو کھا جاتا ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تنگ دست ہو جاتا، تو علم ایک ایسا ساتھی ہے جو اس کی رہنمائی کرتا۔ مال جو جمع ہے وہ خرچ ہو جائے اور وہ جو ہے رہنمائی نہیں انسان کی کر سکتی، لیکن علم ایک ایسی، بہت سے لوگوں کو دیکھو جو لاکھوں کے تھے، پھر بالکل حیثیت ہی نہیں رہی، لیکن علم والے تھے، سمجھدار تھے، اللہ نے دوبارہ ان کو سٹینڈ۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی، کیونکہ علم دنیا کی زندگی ہے، اندھوں کے لیے بینائی ہے، بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں سے اعلیٰ درجات حاصل کرتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اس کے بندوں کے حقوق انسان جو ہے ادا کرتا ہے آسانی، اس کو پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کے کیا حقوق، چھوٹوں کے کیا حقوق، ہمسائے کے کیا حقوق، بیمار کے کیا حقوق، پھر وہ ان سے غافل نہیں رہتا، پھر اس کو ایک روشنی مل جاتی۔ علمی کے ذریعے اللہ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی۔ جتنے بزرگان دین تھے وہ سارے اللہ کے، جتنے اللہ کے ولی تھے وہ سارے عالم بھی تھے، قرآن و حدیث کو جاننے والے تھے، سمجھنے والے، اور معرفت الہی حاصل ہوتا۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے نزدیک اہمیت ہو جائے، پہچان ہو، جیسے بعض اوقات ہر آدمی کو ایک بڑا وہ جو ہے فخر ہوتا ہے کہ میرے ایم این اے کے ساتھ تعلقات، ایم پی اے کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، فلاں کے ساتھ میرے جو ہے میں جو بھی بات کہوں گا اس کو منوا۔ تو فرمایا اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو، اور جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو تو ہر چیز اس کے لیے، اندھوں کے لیے بینائی یعنی روشنی۔ فرمایا اندھے کس کو کہا؟ وہ جو دل کے اندھے غلط بھی چل رہے ہیں لیکن کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہدایت کی دعا مانگتے رہا اور یہ بھی ساتھ کہتے رہا کہ یا اللہ یہ ہدایت دینے کے بعد اسے ہمیں ہٹا نہ دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو یہ دعا مانگتے رہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا۔ علم کے ذریعے اللہ کی صحیح اطاعت کرو۔ علم ایک بیش با خزانہ، اسے جتنا خرچ کیا جائے بڑھتا چلا جائے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں حکمت کے موتی جہاں سے ملے ان کو جمع کر حاصل کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت انہی لوگوں کو دیا، یعنی جو علم و عمل میں برتری جن کو حاصل۔ آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر برتری حاصل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام یہ دعا جو ہم مانگا کرتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے علم نافع جو ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ حالانکہ ہر طرح کے علم تو آپ کو حاصل ہے، یہ تو میرے اور آپ کے لیے بات کو اہمیت کرنے کے لیے کہ ہمیں بھی اہمیت ہو۔ ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے، اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم کے بارے میں تھا
تو اس کو جو ہے اچھی طرح آپ نے سمجھنا، شارٹ کویسچن، آیتوں کے ترجمے، MCQ، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے نشان لگوا کے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔